میں بات کرنا نہیں چاہتی تھی ان دو وزراء کے بارے میں جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ جس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اپنا ٹائم ان کے بارے بول کے وقت ضائع کروں، لیکن کچھ باتوں کی وجہ سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ وہ اب یہ آپ کے سب کے سامنے بار بار دہرانے والی بات نہیں ہے، ٹائم لمبا ہوئے گا، کہ یہ دونوں نے جس طریقے کے الیکشن جیتے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ جس طرح کا الیکشن چوری کر کے یہ ایک وفاقی وزیر بن گیا اور ایک ادھر صوبائی اسمبلی میں، شافع چھوٹا اور وہ بڑی میں۔ لیکن مجھے آپ یقین کریں، مجھے تھوڑی سی اس چیز سے دل میں تسلی تھی کہ شاید یہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے جو ان کی درینہ خواہش تھی کہ کسی طرح بھی ہم ظلم و تشدد کر کے جو انہوں نے بربریت کی گجرات شہر میں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ وہ میں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بار بار دہرائی گئی ہے اور سب کو پتہ ہے۔ اتنا کچھ کر کے لوگوں کے ساتھ کس حد تک انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، ابھی تک کی جا رہی ہیں۔ کئی لوگ زخمی کیے ہیں، کئی کو گھروں سے اٹھایا ہے، کئیوں کے بچوں کو اٹھایا ہے، جو کچھ ہوتا رہا اس شہر میں آپ سب کے علم میں ہے، ایک ایک بچہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے دل کو تھوڑی سی ایک بات سے اطمینان ہوا تھا کہ شاید یہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ اندھیر نگری بنائی رکھی ہے کہ اس میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ کبھی کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے، لیکن میرے دل میں یہ تمنا کہہ دیں یا جو بھی کچھ کہہ لیں، یہ ایک چیز تھی میرے دل میں کہ یہ کسی طرح سے نا ان جگہوں پہ آ کے بیٹھ جائیں جس کے لیے یہ اس حد تک ظلم و جبر انہوں نے کیا ہے۔ لیکن وہ اب جب یہ بن گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید اس جگہوں پہ بیٹھ کے ان کے اندر یہ جو کمپلیکس ہے، جو احساس کمتری ہے، وہ کسی طرح سے ختم ہو گیا ہوئے گا۔ لیکن مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ میری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، کہ ان کے تو وہی چہرے ہیں، وہی شکلیں ہیں، اور کوئی ان کے اندر وہ خود اعتمادی والی کیفیت بن ہی نہیں سکی۔ اور جو یہ مجھے یاد تھا کہ اب یہ وہ جو ہر وقت بات کرتے ہیں نا، وہ بیٹھا ہوا ادھر اسپین میں جس کی بات کرتے ہیں، وہ جو ایک اسپین میں بیٹھا ہوا ہے، کیا نام لیتے ہیں اس کے مونس کے نام کے ساتھ، وہ میرے ذہن سے نکل کے۔ بہرحال مجھے تھا کہ شاید ان کے دل سے نا اب وہ تھوڑا ان کا جو حسد ہے نا وہ کم ہو جائے، لیکن میں دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ ابھی بھی یہ اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسپین میں بیٹھے ہوئے شخص کا خوف، میں حیران ہوں کہ ابھی تک ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ان کی ہے چیز اور کیا ان کی سوچ ہے، اور کبھی بھی یہ اپنے آپ کو نا تھوڑا اوپر لے جا سکیں گے، لیکن وہ میں اس میں بہت مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ یہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جو وہ بات کی ہے نا کہ موسیٰ والی بات، میں صرف اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ وہ ہم نے ایک پہلا وہ کیا ہے، سرپرائز دیا ہے، تو وہ ان دونوں وفاقی اور صوبائی وزراء کو ہنسی آتی ہے ان کو یہ لفظ بولتے ہوئے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سرپرائز دیا ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 10 موسیٰ بھی ہوئیں گے تو ہمارے لیے قطعاً کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے سرپرائز، سب سے بڑی سرپرائز جو ملی تھی وہ ملی تھی جو انہوں نے اپنے باپ کو، میرے بھائی کو، ہم بہنوں کے پہلے خلاف کیا، وہ بھی ایک بہت مشکل بات تھی، لیکن وہ یقین کرے وہ ناممکن نہیں تھا۔ اب جو انہوں نے سرپرائز دی ہے وہ ان لڑکوں کو بھی بتا دینا چاہتی ہوں، اور میڈیا کے تھرو میں باقی گجرات کے عوام کو بھی بتا دینا چاہتی ہوں، انہوں نے سب سے بڑی سرپرائز یہ دی ہے، شجاعت اور پرویز کے درمیان رکھنا ڈال کے ان کے اندر جو رفت ڈالی ہے، جو میں سمجھتی تھی ایک ناممکن چیز ہے۔ یہ نام ہی دونوں اکٹھے لیے جاتے تھے، شجاعت پرویز، شجاعت پرویز، شجاعت پرویز، اور یہ جو کام اتنا مشکل تھا کہ میں کہتی ہوں ناممکن تھا، وہ ان لڑکوں نے کیا۔ اور کیسے کیا؟ اس میں ان کی معاونت، مشورہ، اور تیسری چیز مدد وہ محسن نقوی کی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ کس کس عہدوں پہ پہنچ چکا ہے، تو اس وقت وہ یہ تھا اپنا کیئر ٹیکر چیف منسٹر۔ ہر طرح کی اس نے ان کی معاونت کی، جس طرح سے کر سکتا تھا وہ اس نے کوشش کی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس معاونت سے انہوں نے یہ کیا کہ یہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کا کریڈٹ میں سمجھتی ہوں زیادہ اس کو جاتا ہے، وہ شیر بات جو تھی نا محسن نقوی کی، وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کے اوپر کے جو کھانے ہیں نا وہ خالی ہیں۔ ایک اب
چھوٹے کا بہتر ہے، اس چھوٹے کی نسبت نا بڑے کا سالی کا بہتر ہے، لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا کام کر گزرتے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنہوں نے کس طرح سے یہ کیا، سمجھ تو آ رہی ہے جس طرح سے کیا، لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں یقین نہیں آتا تھا۔ اچھا با کردار بھائی تھا ہمارا، اور اچھی اس کی عزت سب طرف، انہوں نے بالکل اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہر طرح سے، اور وہ مجھے بہت دکھ آتا ہے سوچ کے کہ اب اس کی کیا عزت انہوں نے چھوڑی ہے کہیں بھی، لیکن وہ بالکل اس چیز سے انہوں نے اس طرح سے کیا اس کو کہ وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہا، خود بھی شاید سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، یہ میری تو ملاقات نہیں ہے شجاعت کے ساتھ، لیکن دکھ بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یا کہیں آپ نے بھی دیکھا ہوئے گا کہ جس طرح سے اس کو لے جاتے ہیں، جا کے بٹھاتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے کئی سمجھاتے ہیں کہ تم کیوں دکھ کرتی ہو، کہ جب ان لڑکوں کو نہیں ہوتا، شجاعت کو خود بھی نہیں ہوتا، گردن اس کی لٹکی ہوتی ہے، یہ کیا کہوں ان کو، یہ ان لڑکوں کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، اتنے بے ضمیر اور بے حس اولاد اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں یہ نہیں کرتے کہ اپنے باپ کی گردن ہی سیدھی کر لیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اس کے بارے لوگ کیا کیا ریمارکس لکھتے ہیں، میں دیکھتی بھی نہیں ہوں، مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ کیا کیا شجاعت کے بارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ لڑکے باپ کو نہ ان کے پاس سوشل میڈیا، نہ ان کو، وہ صرف وہ چیز دکھاتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوئے گی، جس سے وہ شجاعت کو ہوئے گا کہ یہ جیتے سارے بڑی بہنیں بھی غلط ہے اور سارا کچھ غلط، وہ چیزیں ان کو کوئی نہیں دکھاتا۔ جس طرح اس باعزت شخص کی بے عزتی ہو رہی ہے سب طرف، مجھے اس چیز کا سخت دکھ آتا ہے، لیکن اب وہ ہمارے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا میں بتا دوں آپ کو، سالک حسین کا یہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، اڈیالہ تک یہ گیا ہے پچھلے دنوں، جب وہ گرے ہیں نا پرویز، اڈیالہ تک گیا ہے، اس نے ملنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے باہر سے انکار کر دیا کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو واپس چلا جائے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے واپس گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اگلا سٹیپ یہ کیا، اس وقت میں بھی پیمز میں موجود تھی پرویز کے پاس، اس نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ پھولوں کا بوکے بیچے۔ یہ وہ ملازم تھا جس کی سمیرہ نے وہ پرویز کے حلقے میں جدھر وہ اندر بیٹھ کے مورے لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سخت بے عزتی کر کے اس کو باہر نکالا تھا۔ پورا نام مجھے اس کا پتہ، حافظ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ اس نے پھول بھجوائے ہیں۔ اب آپ سن لیں کہ وہ انہوں نے، میں نے تو آ کے ملازم نے بتایا جی نیچے سالک صاحب کا کوئی بندہ بوکے لے کے آیا، وہ حال پرسی کے لیے جیسے لوگ لاتے ہیں۔ انہوں نے پرویز نے یہ کہا کہ اس کے اٹھا کے نا بوکے لانے والے کے منہ پہ مارو، یہ ان کے الفاظ تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ حرکت مت کرنا، جو بھی ہے اس کو واپس دے کے بھیج دو کہ پرویز صاحب نہیں وصول کرنا چاہتے۔ پھر میرے کہنے پہ وہ آرام سے اس کو واپس کر دیے گئے، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑا اچھا ملے ہیں، اور یہ باقی لوگ جس میں وہ اسپین میں بیٹھے ہوئے بندے کا نام لیتے ہیں اور باقی یہ میری بہن کا نام لیتے ہیں، کہ یہ دونوں نے ان کو ٹھیک ہونے دے گئے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ نہ ٹھیک ہونے والے بندے نے ان کے ملنے سے انکار کیا، پھر پھول انہوں نے کہا اس کے منہ پہ مارو جا کے، اور پھر جب یہ جا کے خفیہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اندر جا کے وہ اندر کچھ ہوتا ہے، باہر آ کے یہ فرق طرح کے بیان، جیسے پچھلے موقع پہ ہوا تھا اڈیالہ میں، شجاعت بھی گیا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، اور یہ ساری جو جھوٹ آ کے انہوں نے بولا تو وہ سارا کچھ سامنے تھا۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے۔ تو اب میں ان کو صرف 2 مشورے دے سکتی ہوں کہ ایک یہ نا پیچھے جو کیا سو کر لیا، صاف پیور یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب میں سالک کو اس کو کہتی ہوں کہ اب ویسے ہی پاکستان میں ملاوٹ کا زمانہ ہے اس وقت، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی سچائی مکس کر لیں تو شاید ان کی کوئی بات بن جائے، تھوڑی سی، زیادہ تو کر بھی نہیں سکتے، تھوڑا سا سچ بول لیں، زیادہ تو وہی اپنی عادت کے مطابق بولیں گے۔ ہر موقع پہ بولا ہے، سمیرہ کے بیٹے کو باہر سے اٹھا کے لے جانے لگے پولیس والے، اور وہ بچہ وہ ہے کہ اس کا کوئی سیاست سے کسی چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں، جیسے میرے بچوں کا یا کسی کا بھی ہو، اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے شوق ہیں، اس کی اپنی پڑھائی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ وہ اللہ نے مدد کی، ماں کے بچے کو اللہ نے بچانا تھا، اس نے جا کے آ کے اس کی گریپ ٹائٹ کر کے اس کو پکڑی رکھا کہ اگر میری گریپ سے چھڑا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ یہی سین ہوا تھا نا، اس گھر کے باہر ویڈیو بھی موجود تھے۔ اور یہ سچ گو انسان جو ہے نا، کیا بندہ کہ ان کی دروغ گوئی کی وہ انتہا ہے، میں نے کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ اور یہ سالک حسین نے کہا
کہ وہ تو کوئی تھا ہی نہیں سین. مطلب یہ کہ یہ سارا جھوٹا ڈرامہ تھا، سمیرہ بھی جھوٹ بول رہی ہے اور سارا. اب آپ اسے دیکھ لیں. اب کسی ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ ہر ماں، یہ نہیں کہ سمیرہ نے کوئی کمال کیا، کوئی بھی ماں ہوئے گی وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گی. اس وقت اس نے یہ جھوٹ بولا. پھر جب ہمارے گھر پہ سارا وقت ریڈ ہوتے رہے، وہ کہتے ہیں وہاں تو کوئی پولیس جاتی نہیں، پولیس گئی کوئی نہیں، وہاں تو میرا بھائی بھی اندر ہوتا ہے. بھائی تمہارا بیوقوف تو نہیں، میں اس کا مکار انسان. بھائی تمہارا تو گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا نا، تم ہوتے تھے. وہ سروس موڈ پہ انہیں کوئی گھر لیا ہوا، یہ تو وہاں ہوتے تھے. وہ تو گھر انہوں نے ہمارے لیے اور پولیس کے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ پولیس آئے، لیڈی پولیس آئے، دوسری آئے، آ کے چھاپے مارے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرے. اور وہ ہوتا ہی جا رہا. اور پھر یہ کہتے تھے کوئی آیا ہی نہیں، کوئی پولیس آئی نہیں. اب کس نے اس کی تصدیق کرنی تھی؟ کہاں سے ہونی تھی بتائیں مجھے؟ پولیس ان کی، وہ دوسرے DPO ان کا، اور کیا کیا یہ سرکاری عہدے ہوتے ہیں جو بھی، یہ سارا کچھ چلتا رہا تھا. اب اس کے بعد بتائیں تو وہ ان کو یہی ہے کہ ایک میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس میں سچ مکس کر لیں. اور دوسرا ایک مشورہ میرے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ کسی وقت ہر شہر میں رکشے چلتے ہیں، لاہور میں، گجرات میں، سب طرف جاتے ہیں. کسی وقت رکشے کے پیچھے لکھی ہوئی نا تحریر پڑھ لیں جس پہ لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر. بس میرے لیے ان دونوں لڑکوں کے لیے نا یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ اسپین میں بیٹھے ہوئے کی نا حسد چھوڑ دیں. یا نا بجات حسین ہے. اب یقین کریں میں ابھی تک میں بے حیرت ہوں. مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا. وہ تب آئے گا جب مجھے یقین آئے گا. مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا. سب مجھے کہتے ہیں، میرے بیٹے کہتے ہیں، سمیرہ کہتی ہے، یہ باسمہ کہتی ہے کہ آپ مان لیں اب اس چیز کو. میں کہتی ہوں مان کے بھی نہیں مجھے یقین آ رہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے جی سورج، جیسے ہم کہتے ہیں جی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نہیں نکلتا. میں ایسے مثال کے لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اس حد تک سوچ سکتی ہوں کہ یہ ہو سکتا بھی، یہ جہت کا اس طرح بدلنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہ جی سورج مغرب سے نکل رہا ہے. تو میری وہ حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی. تو اگلی سٹیج تو بعد کی بات ہے. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس حد تک محبت کرنے والا، پرویز سے اتنی عزت کرنے والا، وہ اس سے اس حد تک محبت کرنے والے. اب یقین کریں، یہ میں پچھلی صدی کی بات نہیں سنا رہی، ابھی کی سنا رہی. ان کے یہ اڈیالہ جیل گرفتار ہونے سے پہلے کی بات سنا رہے. یہ ڈیلی بیسس پہ آتا تھا، بالکل ہمارے دروازے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لاہور شہر آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہو، گھر کا بالکل ساتھ ساتھ ہے. یہ کچن کے دروازے میں سے اندر آتا تھا. جب آ کے شام کو بیٹھتے تھے وہ وجاد میں بلاؤ، یہ آتا تھا. یقین کریں جب تک وہ تو بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے، یہ کھڑا رہتا تھا کہ وہ جب تک اس کو نہیں کہتے تھے کہ چل یار ان بیٹھ جا وجاد، تو پھر بیٹھتا تھا. بیٹھتا نہیں تھا ان کے کہے کے بغیر. پہلے یہ آپ اس سے پوچھے کوئی جا کے کہ یہ باتیں سچ ہیں کہ جھوٹی ہیں. اور اس کا یہ بیٹا جس کو اس نے دودھ پیتا بچہ، 25 سال اس کی عمر اور 77 ایئر پرویز کی عمر، اب کیا اس کو کہیں گے؟ تو وہ یوں کھڑا ہوتا تھا، یہ اس کی ہوتی تھی. اب تصدیق کریں، کسی سے کریں، یوں کھڑا ہوتا تھا. اتنی مسکین شکل بنا کے میں سوچ نہیں سکتی کہ وجاد نے کیا کیا، اس نے بیٹے سے کیا کرایا، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہیں، میری سمجھ سے باہر. ہاں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اگر اس کو کوئی جنت کی سیٹ کی آفر ہو رہی تھی نا، پکا یقین کہیں معجزے سے یا کسی چیز سے اس کو ہو رہا ہو کہ تمہارے بچے کو جنت کی یا تمہیں سیٹ مل جائے گی. پتہ نہیں ان کو جنت کی خواہش بھی ہے کہ نہیں، مجھے تو ہے اور ہر مسلمان کو ہوتی ہے. تو تب ہو سکتا ہے کہ یہ، تب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پرویز کے خلاف چلا جاتا کہ چلو جی مجھے اس کے بدلے جنت کی سیٹ مل جائے، وہ میں تب مان لیتی. لیکن یقین کریں میں نہیں مان رہی، اور ابھی تک نہیں مان رہی. اس لیے میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں صرف ابھی عالم حیرت میں ہوں، بس میں کچھ بھی نہیں کہوں. جو غصہ تو تب آتا ہے جب انسان کو کچھ کسی بات کا یقین ہو یا کچھ ہوئے انسان کے. مجھے وہی نہیں سمجھ آ رہی. ویسے بھی غصہ تو اب کسی اپنے پہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو اب سب بیگانے ہیں.